السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج آپ احباب کے لیے ایک ضروری اور اہم بات کر دینا چاہتے ہیں۔ انسان کے فریضے کے میں سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو مقرر کیا ہے، اور نماز سے پہلے بندے کا ایوولوشن اچھا ہونا چاہیے۔ اٹس مین وضو اچھا ہوگا تو پھر ہی نماز قبول ہوگی۔ تو بڑے ہی پیارے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام ایوولوشن کرنے کا طریقہ بتایا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی نماز کو ادا کر سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کا وضو ہی اچھا نہیں ہے تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایوولوشن پہ غور کریں۔ تو بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ علماء کے پاس جانے سے شرماتے ہیں اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی تحفہ ہے، آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی تحفہ ہے، دوست احباب کے لیے بھی تحفہ ہے۔ تو آپ اس کو خود دیکھنے کے بعد آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو بھی اس کی طرف لائیں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوولوشن کیا ہے اس طرح ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، سب سے پہلے کام کرنے والا جو امت مسلمہ کام کو بھول چکی ہے، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے، تو وہ کام مسواک کرنا اپنے وضو سے پہلے لازم قرار دے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام تک، اپنی آخری سانسوں سے پہلے تک جو ہے یہ مسواک کو لازم کرتے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں مشقت کو نہ سمجھتا تو میں اپنے وضو سے پہلے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کر رہے ہوتے تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسواک کو اچھی طرح سے دھوئیں، دائیں ہاتھ سے نل اوپن کریں اور اچھی طرح سے اپنے مسواک کو دھونے کے بعد آپ مسواک سب سے پہلے اچھی طرح سے کریں تاکہ آپ کا منہ پاک ہو جائے اور نماز کا یہ بہترین رکن جو ہے یہ آ جائے تاکہ آپ اس فضیلت سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو مسواک کا اہتمام کرنا اپنے وضو سے پہلے یہ لازم قرار دے لیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کیوں نہیں پڑھنی؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے وضو کے آغاز سے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اپنے نل کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھولیں، اور نل تھوڑا کھولیں، زیادہ نہ کھولیں کیونکہ پانی کا ضیاع نہ ہو۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ پہ پانی لے کے بائیں طرف لے کے آئیں، اور اسی طرح آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے، اور اپنی انگلیوں کا بھی خلال آپ نے کرنا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے دوسرا کام جو ہے وہ آپ نے کلی کرنے کا ہے۔ کلی کے لیے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے چلو کے اندر پانی لیں گے، تو آپ اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے۔ تو اس طرح اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد آپ منہ کے اندر پانی کو گھمائیں گے تاکہ کوئی ذرات وغیرہ، بندے نے کوئی کھانا وغیرہ کھایا ہوتا ہے تو اندر ذرات موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ نکل جائیں۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عمل آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے وہی چلو لینا ہے اور اپنے ناک کی طرف چڑھانا ہے۔ تو ناک کو اچھی طرح چھاڑنا ہے، تو ناک کو اچھی طرح چھاڑیں، تو اس کے لیے آپ نے 3 دفعہ کرنا۔ یاد رکھیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں وہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا ایک طریقہ پریکٹیکلی کے طور پہ آپ کو میں نے کر کے دکھایا ہے، اور اس سے افضل طریقہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں اسی طرح پانی چلو لینا ہے، دائیں کے ساتھ اپنا آدھا پانی جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے، اور آدھا پانی جو ہے وہ آپ نے اپنے خیشوم میں یعنی کہ نوز کے اندر داخل کرنا ہے، اور اچھی طرح پھر اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑنا ہے۔ یہ عمل بھی آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے۔ یہ عمل زیادہ افضل ہے، تھوڑی مشقت ہے لیکن یہ عمل زیادہ افضلیت کے حامل ہے۔
تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں چولہوں میں پانی کو لینا ہے، تو اپنے یہ مکمل چہرے پہ جو آپ کا یہاں سے چہرہ، یہ تمام چہرے کو آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے۔ اپنے پانی نل کھولنا ہے تھوڑا، اور اپنا چلو یہ اس طرح پانی کو بھر کے اپنے پورے منہ کے اوپر اس طرح ڈالنا ہے۔ یہ بھی عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے چہرے کو دھونے کے بعد، جن کی داڑھی ہوتی ہے، بسا اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نل کے نیچے ہی اپنی پوری داڑھی کو کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے داڑھی کے اندر اس طرح خلال کرنا ان کے لیے صرف یہی کفایت کر جائے گا، نہ کہ نل کے نیچے پوری ہی داڑھی کو بھگویا جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے چہرے کو دھونے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ آپ نے اپنی کونیوں کو دھونا ہے۔ تو یاد رکھیں بسا اوقات کونیوں کو دھوتے وقت یہ یہاں سے خشکی ہوتی ہے، تو بے توجہی کی وجہ سے تو انسان کو خشکی جگہ رہ جاتی ہے، تار نہیں ہو پاتی، تو اچھی طرح اس کو تار کرنا ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے دھونا ہے اس کو۔ یہ نل اوپن ہو گیا ہے، تو یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو 1 دفعہ، اور یہ 2 دفعہ، اور یہ 3 دفعہ، اس طرح آپ نے یہ دائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد پھر آپ نے یہ بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اور اچھی طرح اس سائڈ کو آپ نے تر کرنا ہے تاکہ کوئی خشک چیز نہ رہے۔ اور یاد رکھیں کہ پھر آپ نے اپنے دونوں بازوؤں کو اچھی طرح دھونے کے بعد پھر آپ نے پانی لینا ہے، اور آپ نے پھر اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کے لیے جو ضروری بات ہے، تو آپ اپنے اس طرح اپنے ہاتھوں کو بنائیں گے، اور یہ یہاں سے آپ نے سر کی چوٹی سے لے کے آپ یہ سر کے پیچھے گدی تک ادھر تک اس طرح ہاتھ لے کے آئیں گے، اور پھر اسی طرح آپ ہاتھوں کو واپس لے آئیں گے۔ تو یہ آپ ہاتھوں کو واپس لانے کے بعد افضل عمل یہ ہے کہ اپنے نیا پانی لیے بغیر اپنی یہ 2 شہادت والی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈالیں۔ کانوں کے اندر ڈالنے کے بعد اس طرح ایک اپنی لائن کی، کان کی لائن کو آپ پور کرتے جائیں۔ اسی طرح آپ نے یہ کرنے کے بعد پھر اپنے انگوٹھے کو یہ آپ نے اس طرح کر دینا ہے۔ یہ مسح کرنے کا افضل اور اعلیٰ طریقہ یہی ہے۔ باقی اس طرح پیچھے ہاتھوں کو، یہ اس کا ثبوت جو ہے یہ حدیث مبارکہ سے بالکل بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ہم نے مسح تک اپنا سٹیپ جو ہے وہ مکمل کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ تو نل کو اپنے دائیں ہاتھ سے اوپن کریں، اور اپنے پہلے دائیں پاؤں کو رکھیں، اور بائیں کے ساتھ اپنی انگلیوں کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے خلال کرنا ہے۔ پہلے خلال کریں، اپنے شروع سے، اپنی انگلیوں کے شروع سے ہی یہ کام کرنا ہے، اور پوری طرح اچھی طرح جو ہے یہ اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ بسا اوقات یہ پاؤں خصوصی طور پہ خشک رہ جاتا ہے، اور اس کے لیے وعید بھی ہے کہ ویل للعقاب کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو آپ نے ایک صحابی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا بھی صرف اسی وجہ سے حکم دیا ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے دائیں پاؤں کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ اپنے بائیں پاؤں کو دھونا ہے اچھی طرح سے۔ یہ خلال آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے اپنی انگلیوں کا۔ بسا اوقات ناخون کے اوپر پانی کا خیال نہیں کیا جاتا، یہاں سے بھی خیال کیا جائے تاکہ وضو انسان کا اچھے طریقے سے ہو سکے، اور نماز جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کی جا سکے۔ تو یہ دیکھیں یہ 3 مرتبہ میں نے پاؤں کو دھو لیا ہے۔ تو پھر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح سند کے ساتھ جس طرح ثابت ہے، ایک عمل پریکٹیکلی طور پہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہماری اصلاحی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی، تو اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل ادارہ تبلیغ اسلام جام پور کو آپ سبسکرائب کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ اس میں انشاءاللہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ، وطر پڑھنے کا طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ، اس طرح جو مسائل لوگ اپنے علماء سے جا کے پوچھنے سے شرماتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرح گائیڈ لائن ان کی کرتے رہیں گے۔ تو براہ کرم یہ آپ کے پاس ہمارا ایک تحفہ ہے، تو یہ اپنے دوست احباب کے اندر بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام پوری دنیا تک جائے اور ان کے گرو اچھے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔